السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ ہمارا 56واں درس ہے، جس میں آج ہم 63ویں اور 64ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اس کا لفظی ترجمہ اور پھر ترجمہ اور اس کی تفسیر سامنے رکھی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 63ویں اور 64ویں آیات تھی، جس کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، طور یعنی پہاڑ طور کو، خذو، اور کہا تم پکڑو، ما، اس کو جو، آتیناکم، ہم نے دیا تمہیں، یعنی کہ توریت، بقوتٍ، قوت کے ساتھ، وذکروا، اور تم یاد رکھو، ما، جو کچھ، فیہ، اس میں لکھا ہے، یعنی توریت میں جو لکھا ہے اسے یاد کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، یعنی کہ وعدے سے پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، لہذا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے لفظی ترجمہ رکھا ہے۔ اب آئیے اس کی ہم تفسیر پر غور کرتے ہیں کہ تفسیر نعیمی سے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ بتلایا گیا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے جو آیتیں جو گزری ہیں ان میں بنی اسرائیل کی 9 نعمتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہ 10ویں نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان ایمان اور اعمال کا ذکر جملہ معترضہ کے طریقے پر تھا، تاکہ سننے والے مسلسل مضمون سے اکتا نہ جائیں۔ قرآن کریم میں قصے، مثالیں، احکام وغیرہ کے مضامین نہایت عمدہ ترتیب سے ہر جگہ جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت دی گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں، شروع سے ہی تمہاری طبیعت عیش پسند اور تکلیفوں سے گھبرانے والی ہے۔ دیکھو، تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی تو توریت مانگی تھی، یعنی کہ جو واقعہ تیہ میں جو پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ ہم نے وہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائیں، تو اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ تمہارے
باپ دادا ہی نے تو اس بات کی جو سو خواہش کی تھی، اور خود یہاں پر اب جب وہ توریت لے کر آئے تو خود اس کے احکام دیکھ کر پھر گئے تھے، تب ان کو مجبور کر کے منوایا گیا تھا۔ اب بھی تم نے دعائیں کر کر کے نبی آخر الزماں کو پایا، اور جب وہ تشریف لے آئے تو اپنی رشوتوں اور آمدنیوں اور اپنے وقار، اپنے مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے کم ہونے کے خوف سے تم ان سے پھر گئے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ توریت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی تھی، اس کے جب مطالعہ ان کی نظروں میں رہا تو اس وقت یہ لوگ ہمیشہ خواہش کرتے تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب مبعوث ہوں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اس بات کا ان لوگوں نے اپنے خواہش کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے، یہ جو علماء یہود تھے، تو وہ یہاں پر بات کہی گئی۔ تو اب جب وہ آ گئے ہیں تو تم ان سے پھر گئے۔ بہت ممکن ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی تم کو قتل، قید اور جلا وطنی اور جزیے سے ڈرا کر ایمان کی رغبت دی جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم خوشی خوشی ہی ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ تو گویا پچھلی آیت میں ثواب وغیرہ کا لالچ دے کر ان کو ایمان کی رغبت دی گئی، اور اب نہایت حکیمانہ انداز میں کسی قدر دھمکا کر اس شان کرم پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے شان کرم پر قربان کہ ہر طرح ہمارا بھلا کرنا منظور ہے، یعنی کہ انسانوں کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو فرض کیجئے کہ ہمیں وہ بارے گرا گزرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، وہ بات یہاں پر بتلائی گئی کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پچھلی آیت میں قرآن منوانے کا ذکر تھا، اس آیت میں توریت منوانے کا گزشتہ واقعہ کا ذکر ہے۔ گزشتہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ رحمت والے نبی کی برکت ہے کہ تمہیں یوں لالچ دے کر منا رہے ہیں، ورنہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ کوئی آفت دکھا کر تمہیں قرآن ماننے پر مجبور کر دیں اور تم مجبوراً ایمان قبول کر لو۔ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ جس طرح اس آیت میں جو بات بتلائی گئی کہ طور پر ان پر لے کر آیا تھا، وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہاں پر جو بات بتلائی گئی وہ یہی کہ اگر ہم چاہتے تو تم جو حالت میں ہو، تم جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود جو علماء یہود اور یہودی جو لوگ تھے، تم پر بھی ہم جو ہے اسی طریقے سے، جس طریقے کے ہم پہلے تمہارے آباء و اجداد کو جس طریقے کے یعنی کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر جو عذابات نازل کیے گئے تھے، اور ان پر جو یعنی کہ یہ کہ زبردستی ایک مانیے کہ انہی کے بھلائی کے لیے ان کے سامنے جو باتیں رکھی گئی تھی، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ اگر ایسا ہوتا تو تم کو قرآن کو ماننے کے لیے بھی ہم اس طریقے سے مجبور کر سکتے تھے، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات یہاں پر بتلائی گئی ہے کہ تم خود خوشی سے سرکار دو علیہ وسلم کی امت میں آ جاؤ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن حکیم پر ایمان لاؤ، اور جو تمام ایمانیات ہیں ان پر ایمان لاؤ خوشی خوشی سے۔ یہ بات یہاں پر بیان کی گئی۔ آئیے اب ہم اس آیت کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے، وَإِذَا أَخَذْنَا یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے اسرائیلیوں وہ واقعہ یاد کرو، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد دلا دو۔ اگرچہ عہد و پیمان یعنی میثاقکم، وَإِذَا أَخَذْنَاكُم مِّيثَاقَكُم کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا، اگرچہ عہد و پیمان موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، یعنی کہ جب طور پر جا رہے تھے تو اس وقت ان بنی اسرائیلیوں سے عہد لیا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام لینا کیا ہے، چونکہ اللہ کے محبوبوں کا کام در حقیقت رب کا ہی کام ہوتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام میثاق عہد کرنا کیا ہے، ایک معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے عہد ہے، وہ کا کام ہے۔ اگرچہ عہد و پیمان موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، مگر چونکہ اللہ کے محبوبوں کا کام در حقیقت رب کا کام ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ہم نے عہد لیا۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں بے شمار ہیں۔ اب آگے یہ میثاقکم کا جو ذکر کیا گیا کہ میثاقکم یہ لفظ وثق سے بنایا ہے،
جس کے معنی ہے مضبوطی، مہر، اور قرض کی تحریر کو بھی اسی لیے وثیقہ کہتے ہیں، وثق سے وثیقہ کہتے ہیں جو لکھ لیا جاتا ہے، کہ اس سے ایک چیز کی مضبوطی کی جاتی ہے۔ جیسا قرآن میں بھی حکم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی یہ ارشاد ہے کہ جب کبھی کوئی چیز دو تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرض وغیرہ جو ہم دیتے کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے حکم کیا ہے کہ کسی کو بھی اگر قرض دے رہے ہیں یا قرض لے رہے ہیں تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو یہ بھی جو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ اسی وثیقے کی بات یہاں پر کی گئی۔ میثاق حکم کا مطلب تفصیل سے بتلایا گیا۔ اس چیز کی مضبوطی ہے، یعنی کہ جو مضبوطی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اصطلاح میں نہایت مضبوط عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے کتاب الہی مانگی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، گزشتہ جو آیات میں تفصیل ہم نے سامنے رکھی تھی کہ تی کے وقت وہاں پر جو آپ گرفتار تھے بنی اسرائیل، اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام جا کر توریت لائے تھے، وہ تمام تفصیلات آپ کی گزشتہ ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل نے کتاب الہی مانگی تھی، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بہت عہد و پیمان لے لیا تھا، یعنی کہ ان سے پوچھ لیا تھا، بتلا دیا تھا ان سے کہ اگر لائیں گے تو پھر تم کو اسے ماننا پڑے گا۔ لے لیا تھا کہ تم مانگ تو رہے ہو، بعد میں پھر نہ جانا، کیونکہ ان لوگوں کی جو خصلت تھی بنی اسرائیل کی، اس بات کو پیش نظر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی، جنہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کا کلام لے کر آؤ یا اللہ کے احکام لے کر آؤ۔ تو اس وقت ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے میثاق لیا تھا، ان سے وعدہ عہد و پیمان لیا تھا کہ جب لا لیا جائے گا تو تمہارا کام ہے کہ اس پر عمل کرو، تم اس سے پھر نہ جانا۔ اگرچہ ہر شخص سے علیحدہ عہد لیا گیا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک ہی نوعیت کا تھا اس لیے میثاق واحد فرمایا گیا۔ اس کی جمع یعنی مواثیق نہ فرمائی گئی، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے ثم یخرجکم طفلا، یہاں بھی اطفال نہ فرمایا۔ اسی ہی وجہ سے ورفعنا، جبکہ موسیٰ نے ان کو توریت لا کر دی، یہ آزاد لوگ اس کی پابندیاں اور سخت احکام دیکھ کر گھبرا گئے، جیسا آیت میں جو آیا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا۔ ورفعنا کے یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے جب وہ احکام لے کر موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو ان کو جب ان کے سامنے جب بات رکھی تو وہ لوگ پھر گئے اور اس کا انحراف کرنے لگے۔ تو اب ہوا کیا، وہ دیکھیے کہ رفعنا تو طور پر کھڑا کر مثل شامیانہ کے کھڑا کر دیا، طور جو پہاڑ تھا۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ سخت احکام دے کر جب وہ گھبرا گئے تب ان پر طور پہاڑ اکھیڑ کر مثل شامیانہ کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں رفعنا کے معنی جڑ سے اکھیڑ کر اوپر کو اٹھا دینا ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا طور یعنی پورا جو پہاڑ تھا، طور کا جو پہاڑ تھا، اٹھا کر اوپر لایا گیا، اور اس میں تعویل کی بنا پر اس کا بعض حصہ زمین کے نیچے بھی رہا۔ فوقکم یعنی فوقکم کے تعلق سے بات روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم الہی سے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑ کر اور اپنے پروں پر اٹھا کر لائے اور قد آدم فاصلے سے بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دیا۔ جو بنی اسرائیل جہاں پر بسے ہوئے تھے وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ بنی اسرائیل 4 فرسخ یعنی کہ چار کوس میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ پہاڑ بھی اتنا لمبا چوڑا کر دیا گیا، پہاڑ کو بھی اسی طریقے سے ان کے سروں پر پھیلا دیا گیا۔ الطور یہ سریانی لفظ ہے جس کے معنی ہے ہرا بھرا پہاڑ، اور اب یہ لفظ اس پہاڑ کا نام بن گیا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ خضو یہ لفظ اخذ سے بنا ہے جس کے معنی ہے پکڑنا اور لینا۔ یہاں توریت کی تختیوں کا ہاتھ سے پکڑنا مراد نہیں بلکہ ماننا اور دل سے لینا مراد ہے۔ یعنی ہم نے ان سے کہا کہ تم قبول کر لو ما آتیناکم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ آتیناکم وہ احکام
یا وہ کتاب جو ہم نے تم کو عطا فرمائی، یعنی وہ کتاب سے مراد، وہ احکام سے مراد توریت جو عطا فرمائی ہے، بقوت، اسے طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لیں، پوری مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لیں۔ تو جیسے کہ دنیاوی تھوڑا نفع حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں ہم برداشت کرتے ہیں، اسی طرح دینی نفع کے لیے توریت کے سخت احکام بھی برداشت کرو۔ رنج و راحت، مصیبت و آرام، کسی حالت میں اس کو نہ چھوڑو اور اس پر دائم قائم رہنا۔ جیسے جو چیز ہاتھ میں قوت سے پکڑی جاوے وہ نہیں چھوٹتی، ایسے ہی جو چیز قوت سے پکڑی جاوے وہ رنج و خوشی کسی حال میں نہیں چھوٹتی۔ یہاں پر دیکھیے آپ جو بات بتلائی جا رہی ہے، قرآن کے مختلف آیتوں میں بھی یہ بات بتلائی گئی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ چاہے آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، آپ اگر مسلمان ہیں تو اسے بغیر کسی چوں و چرا کرے کے احکام خداوندی کو قبول کر لیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام ہیں، چاہے وہ آپ کو بار گزرے یا آپ آسانی سے اس کو عمل پیرا ہو سکتے ہو، کسی بھی طریقے سے آپ کو اسے قبول کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہی ہونا ہے۔ وہی بات یہاں پر بتلائی گئی کہ تم کو جب توریت دی گئی تو تم اسے مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب وہی بات بتلائی گئی کہ تم اسے مانو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہاں پر وہی بات بتلائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ کبھی انسان ایمان کی قوت سے پکڑتا ہے اور کبھی ایمان انسان کو قوت سے پکڑتا ہے۔ جیسے رسی کو انسان پکڑے یا اسے رسی سے باندھ دیا جاوے، پہلی صورت میں خطرہ ہے، دوسری صورت میں بے خطر ہے۔ پہلی صورت ابتدا ہے، دوسری صورت انتہا۔ اور آگے ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، وَاذْكُرُوا مِمَّا فِيهِ، یہ لفظ ذکر سے بنا ہے یا ذکرہ سے، یعنی اس کو لے کر طاق میں نہ رکھ دینا بلکہ اس کے احکام کو حفظ کر لینا، اس کی تلاوت کیا کرنا، مدرسوں میں اس کو پڑھایا کرنا اور اس سے غافل نہ ہو جانا، اور یا اس کی آیات میں غور کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ بلا عمل فقط پڑھنا کافی نہیں۔ یہی بات ہمارے سامنے بھی آتی ہے، قرآن مجید میں بھی یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ اور دوسروں کو ترغیب دو اس پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ احکام خداوندی ہے۔ قرآن کریم کے سوا اب یہاں پر دیکھیں آپ، قرآن مجید کی جو فضیلت ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ 104، یعنی کہ 4 تو یہ کتابیں ہیں، اس کے علاوہ 100 صحائف ہیں، جو صحیفوں کی جمع صحائف ہیں، وہ نازل ہوئے ہیں۔ لیکن یہ صرف قرآن مجید ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو یاد کی جاتی ہے اور یاد رہتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی، اس قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی ہے، تو اس کے تحفظ کا بھی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ فرمایا کہ اس کو مومنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے سینوں کو اس طرح وسیع کر دیا کہ اس میں قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے، ان کے قلوب کا ایسا منور کر دیتا ہے کہ قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی تھی، جس کی وجہ سے وہ کتابیں یاد بھی نہیں رہی۔ یہ اور بات ہے کہ علماء یہود اس میں کے جو اہم جو نکات تھے، اہم جو احکامات تھے وہ انہیں یاد تھے، جیسا کہ آج بھی مختلف، یہ سمجھیے کہ آپ ایڈوکیٹس ہیں تو مختلف قوانین جو ہوتے ہیں اس کو وہ یاد رکھ کر قوانین کے اعتبار سے جج کے سامنے پیش کرتے ہیں اس طریقے سے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے دستور ہے، قانون ہے ہمارے لیے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہمارے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو پسند کر لیتا ہے ایسے بندوں کے سینوں میں قرآن کو اتار دیتا ہے۔
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ سب چیزوں کی وجہ جو بتلائی گئی یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بارہا مسلمانوں کے تعلق سے بھی ہو یہی بات کہی گئی تھی، کیا یہ تمام چیزیں کرنے کی وجہ کیا بتلائی گئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ لیکن پھر یہاں پر بات بتلائی جا رہی ہے اس کے آگے، ثم تولیتم، یعنی کہ ثم تولیتم یہ لفظ ولیوں سے بنا ہے جس کے معنی ہے قریب ہونا، یعنی قریب کو دور کر دینا اور پھر جانا، یعنی کہ اس سے مکر جانا، پھر جانا، اسے پیٹھ دکھانا، یعنی تم یہ عہد و پیمان کر کے اور مجبوراً توریت کو مان کر اس سے پھر گئے، نہ تم نے توریت کے احکام پر عمل کیا اور نہ اس کو پڑھانا باقی رکھا، نہ اس کی حفاظت کی، بلکہ اس کتاب کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس لیے ہمارے پاس بھی احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کو مت بیچو، اس بات کو پیش نظر رکھیے، قرآن مجید کو مت بیچو۔ قرآن مجید کی جو تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں کہ قرآن مجید کو مت بیچو، یعنی کہ اس کو ذریعہ معاش مت بناؤ، قرآن مجید کو ذریعہ معاش مت بناؤ۔ قرآن مجید کو جو پڑھنا سکھاتے ہیں اساتذہ کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذریعہ معاش کا طریقہ کار کوئی دوسرا اختیار کر لیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھانا وہ ذریعہ معاش نہ بنائے کہ یہاں پر ٹیوشن پڑھا، یہاں پر سے 200-400 500 1000 2000 کما لے، وہاں پر جائے 2-4 ہزار کما لے، وہاں جائے 2-4 ہزار کما لے، اسی کو قرآن مجید کو بیچنا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، ذریعہ معاش کچھ اور بنائیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو پڑھانے کے یہ جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہاں پر جو بات بتلائی گئی وہ یہی کہ اسے ذریعہ معاش کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ من بعد ذالک، ذالک کا اشارہ یا میثاق کی طرف ہے یا طور کو اٹھانے کی طرف یا اس پورے واقعے کی طرف، یعنی تم نے اتنے اہم واقعات کے بعد بھی اپنے وعدے کی وفا نہ کی، بے وفائی عقلاً نقلاً بری ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، یا تو فضل و رحمت ایک ہی معنی ہے، یا فضل سے مراد قبول توریت کی توفیق دینا اور رحمت سے مراد بعد کی بے وفائیوں پر عذاب نہ بھیجنا، یعنی اگر پہاڑ وغیرہ اٹھا کر تم سے توریت قبول نہ کرائی جاتی اور بعد کی بدعمالیوں پر تم کو مہلت نہ دی جاتی، یعنی کہ جو بد عملیاں جو تم کر رہے تھے، تو لکنتم من الخاسرین، تو تم پھر خسارے میں ہوتے، خسارے والوں میں سے ہو جاتے، تم خسارہ کرنے والوں میں ہو جاتے، خاسرین میں تمہارا شمار ہو جاتا۔ خسارہ اصل پونجی کے ضائع ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ سختی سے احکام منوانا در حقیقت رحمت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھا کہ بعض احکام سخت ہیں، لیکن وہ سخت ہم سمجھتے ہیں اس لیے سخت ہے، ورنہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کوئی بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے جو ہم نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر قرآن مجید کے ہر حکم پر عمل کر کر بتلا دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ان تمام احکام پر عمل کر کر بتلا دیا۔ کوئی عمل قرآن مجید کا، کوئی شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، جو ہم گنہگار ہوتے ہیں، وہ بات یہاں پر بتلائی گئی۔ بہرحال یہ جو بات اس میں جو بات بتلائی گئی اس کا میں اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہاں پر حکم یہ دیا گیا اس آیت میں جو بات بتلائی گئی کہ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، یعنی کہ پہاڑ کا لا کر تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں تم اس کو طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ پکڑے رہو اور اسے یاد کرو، یعنی کہ جو توریت کے جو مضامین ہیں اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگاری والے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن پھر اس کے بعد تم پھر گئے،
تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے ہوئے والوں پر یعنی کہ خسارہ کرنے والوں میں خاسرین میں تمہارا شمار ہوتا۔ یہ جو پہاڑ لانے والی بات کہی گئی وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب توریت کو جب لے کر آئے، جب یہ احکام کو جب لے کر آئے تو انہوں نے روگردانی کی، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ پہاڑ طور کو اٹھا کر لا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیں اور پھر انہیں بتائیں کہ اگر تم اس توریت کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے احکام کو اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم پر یہ پہاڑ ڈال دیا جائے گا جس کی وجہ سے تم اس میں دب کر رہ جاؤ گے، مسل دیے جاؤ گے، تم اس پہاڑ کے نیچے تمہیں دبا دیا جائے گا، تمہیں موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ ان کے سروں پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ تو تب چار و ناچار ان لوگوں نے اسے قبول کیا، اور پھر قبول کرنے کے لیے جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، جھک جاؤ اللہ کے حضور، تو انہوں نے جو جھکنے کا طریقہ اختیار کیا وہ اس طریقے سے کہ ایک یعنی کہ ایک سر کو پوری طریقے سے سجدے میں نہیں جھکایا، بلکہ گالوں پر جو ہے اپنے سر کو جھکا کر دوسری طرف سے انہوں نے پہاڑ کو دیکھتے رہے، یعنی کہ ایسا جھکے کہ ایک طرف گال زمین پر لگا تو دوسری طرف سے آنکھوں سے اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں وہ پہاڑ گر پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے آج بھی ان کا طریقہ کار یہی ہے، جو سجدہ یہ لوگ کرتے ہیں ان کا طریقہ کار آج بھی یہی ہے کہ یہ گالوں پر اپنے ایک گال پر جھکتے ہیں، زمین کو ٹیکتے ہیں اور دوسرے گال سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اسی کی اس وقت کی سنت ہے جو لوگ آج بھی یہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر منشا مقصود یہی بات تھی کہ آج الحمدللہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں تو پوری طریقے سے اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں، اپنی نظروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا دیتے ہیں اور اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میراج المومنین ہے، اللہ کے حضور سجدہ کر جانا۔ تو بہرحال اس آیت سے ہمارے سامنے جو نکات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کیے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فریضہ ہے کہ وہ ان احکام پر عمل پیرا ہو جائیں، اور یہی حکم دیا گیا تھا ان یہودیوں کو کہ تم اب بھی اگرچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امت میں داخل ہو جاتے ہو تو تمہیں وہی